السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل جو افسوسناک واقعہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا، اس کے اثرات جو ہیں اس وقت پورے ملک پر، بلکہ میں اگر کہوں کہ پوری دنیا پر کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت پورے ملک میں ایک سوگ کی سی صورتحال ہے، اور کل جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں مزید جو ہے معلومات اور مزید انفارمیشنز جو ہے وہ مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں۔ گو کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو ابھی تک کچھ نہیں بتا رہا، ابھی تک وہ خاموش ہے، اور لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ٹرین میں دھماکہ ہوا، جو لوگ وہاں سے آئے انہوں نے کہا کہ پہلے ٹرین میں دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہم نے 2-3 جگہ سے اس کی تصدیق کی، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کو 20 سے 25 منٹ تک جو ہے زبردست فائرنگ ہوئی، اور اس فائرنگ کے بعد جو ہے کچھ لوگ پھر جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہاں پہ لوگ آئے، اور انہوں نے آ کر پھر ٹرین پہ قبضہ کیا، اور ٹرین پہ قبضہ کر کے وہ لے گیا۔ بعد کی ساری صورتحال آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا۔ بہرحال ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور ساری دنیا میں پاکستان کی فوج کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی فوج جو کہ جس کو کہا جاتا کہ ان کی ایجنسیاں بہت ISI خاص طور پر بڑی مطلب دنیا کی نمبر 1 ایجنسیز تھی، ان کی انفارمیشن جو ہے بڑی سپرب قسم کی ہوتی تھی، ان کو کیسے نہیں پتہ لگا، کس طرح ان کو ڈاج ہو گیا۔ تو عجیب ہی صورتحال جو ہے مختلف جو ہے میڈیاز پہ اور مختلف فورمز پہ مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن میں نے اپنے طور پر جو دیکھا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک طے شدہ پلان کے تحت ہوا ہے، بڑا مطلب ایک فوجی اسٹائل کے اوپر کارروائی ہوئی ہے۔ اس جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں پر کہ ٹرین پہنچے گی، اور پھر اس کے بعد اس جگہ اس پوائنٹ کو خاص طور پر نوٹ کیا گیا جہاں پہ کہ تمام وائرلیس وغیرہ اور جو پیغامات جو ہیں وہ جیم ہو جاتے ہیں، اور بڑی مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے دھماکہ ہوا، پھر فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے بعد تقریباً پھر لوگوں نے آ کے اس کو ٹیک اوور کیا ٹرین کو، اور کچھ لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ مور دین 300 پیپلز مطلب 300 سے اوپر وہ لوگ تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کل سے کہا جا رہا ہے، مختلف پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کچھ لوگوں کو ریسکیو کرایا ہے، لیکن خبریں جو آزاد ذرائع سے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی ریسکیو نہیں ہوا ابھی تک، کوئی وہی لوگ ہیں جن کو دکھایا جا رہا ہے، جن کو کہ خود بلوچ سیپریٹسٹ نے ان کو آزاد کیا تھا۔ کچھ سے ہم نے دیکھا بھی، کچھ معلومات بھی کی، کچھ کو میں نے پیغامات بھیجے تھے وہاں پہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری ان سے بات ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بلوچوں نے خود چھوڑا ہے۔ بہرحال وہ یہ ضرور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو FCC ہیں اور جو پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں انہوں نے پھر بعد میں ان کی خدمت وغیرہ کی، ان کو مختلف حفاظتی جگہ پر پہنچایا، ان کا دوا دارو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے بچوں کے ساتھ فوڈز وغیرہ، یہ بہرحال انہوں نے اپنے طور پر بڑی ان کی خدمت کی۔ اس میں یہ کوئی مطلب اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ بات تقریباً صحیح ہے، لیکن مغرویوں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ چھڑوایا گیا ہے، یہ خبر فی الحال ابھی تک مجھے کہیں سے تصدیق اس کی نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، دوسری جانب ایک تو یہ صورتحال ہے، ریلوے ذرائع سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 200 کے قریب تابوت جو ہیں وہ آئے ہیں۔ ریلوے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے، نام نہیں بتایا بتانے والوں نے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جہاں یہ تابوت بھیجے جا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ سے آئے تھے، کوئٹہ کی انتظامیہ کے سے ہمارے پاس یہ تابوت آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت آلریڈی ہمارے پاس جہاں یہ تابوت پہنچے ہیں اس وقت 95 کے قریب کفن کیریئرز جو آلریڈی یہاں اسٹیشن پر موجود ہیں، مزید 200 آئے ہیں۔ یہ کہاں سے بھیجے گئے ہیں فی الحال کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ آئے یہ کوئٹہ سے ہیں، اور اس بات کی پھر تصدیق BBC نے بھی اور ایک دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ 300 کے قریب جو ہے نا وہ کفن کیریئرز جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ اب دیکھیے جو کچھ ہوا، یہ واقعہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور لیکن اصل میں اب معاملہ یہ ہے کہ آپریشن تو کل سے چل رہا ہے، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک فوج جو ہے بہت بڑا ایک جو ہے نا آپریشن کرنا چاہ رہی ہے، بہت بڑی کوئی مہم کرنا چاہ رہی ہے۔ تو میں تو اس چیز کے فی الحال خلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں وہ اصل میں اس علاقے سے واقف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی کیا دنیا کی کوئی بھی آرمی جو ہے نا اس وقت وہاں پر اس پوزیشن میں جو وہاں پر پوزیشن ہے وہاں پر وہ
آپریشن نہیں کر پائے گی. بڑی مطلب ناہموار قسم کی پہاڑیاں اور گھاٹیاں اور بڑے بڑے گڑھے اور بڑی بڑی کھائیاں وہاں پر موجود ہیں, اور بلوچ وہاں پہ رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے دے نو آل دا جو سچویشن, کہاں وہ چھپ سکتے ہیں, کہاں وہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپریشن, بڑے آپریشن کی بات کی جا رہی ہے, وہ کسی حد تک بھی درست نہیں ہوگا. میں نے اپنے طور پر ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے اس حوالے سے کوشش یہ کریں کہ نیگوشیشن کر لیں. بھائی دیکھیے نا, اب نیگوشیشن ہوتے ہی دہشت گردوں کے ساتھ ہے یا مخالفین سے ہوتی ہے. اب دہشت گرد پہ اگر آپ قبضہ کر لیں اور اس کے اوپر قابو پا لیں تو پھر اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن جب دہشت گردوں پہ آپ قابو نہیں پا سکے اور ان کے پاس آپ کی اگر کمزور رگ ہے تو اوبویسلی آپ کو پھر جو ہے مذاکرات کے اوپر آنا چاہیے. اور میں نے تو ان کو مشورہ یہ دیا ہے اپنے طور پر. میں نے خیر ٹویٹ بھی کیا ہے, اور ایک دو لوگ ہیں ان کو بھی میں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ٹیبل پر آ جائیں. تو کیونکہ ہم تو بیسکلی پروفیشنل, ہمارا تو پروفیشن ویسے ہی ایک نیگوشیٹر کا ہے. تو کچھ لوگوں نے بلکہ مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ فیصل صاحب آر یو ان پوزیشن ٹو ڈو سم تھنگ. یس, مطلب ہم کر تو سکتے ہیں بہت کچھ, لیکن سوال ہی پیدا تھا کہ جب ہم سے حکومت کہے گی یا کوئی کہے گا تو پھر ہم مطلب اپروچ کریں گے نا, ورنہ ادروائز تو پھر ہم اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتے. مطلب یا تو کوئی ہم سے کہے تو دین وی وڈ بی ایبل کہ ہم کانٹیکٹس کریں اپنے ذرائع کے ذریعے, اور جو انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل جو ذرائع ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سوال ہی پیدا ہے کہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے. جیسے کہ لال مسجد میں ہوا تھا, لال مسجد میں حمید گل صاحب نے, جنرل حمید گل صاحب مرحوم نے, اور مولانا ہم 2-3 اور تھے وہاں پہ, انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی تو ہم آئے تھے. لیکن اس وقت یہ کہ ہمیں پھر وہاں بھی منع کر دیا گیا. حالانکہ اس وقت پرویز مشرف کے جو اسسٹنٹ تھے بریگیڈیئر تاج, انہوں نے بھی مجھے فون کیا تھا پاکستان سے, لیکن پھر یہاں سے ہمیں منع کر دیا گیا تو ہم نہیں کر سکتے. بہرحال ایک دوسری کہانی تھی. تو سوال ہی پتا تھا جب کوئی کہے گا تو پھر ہم دیکھیں گے نا, مطلب اس سے تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میں نے کہا ہے کہ چلے آپ فوری طور پر پاکستان میں کچھ بہت سارے بلوچ لوگ ہیں, بلوچ لیڈران ہیں, بہت سارے بلوچ, کوئی غدار قوم نہیں. یہ تو ہماری پالیسیز غلط رہی ہیں کہ ہم نے ان کے وسائل کے اوپر قبضہ. میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں جو کام کرتی رہی نا, کہ ان کو طاقت کے ذریعے سے آپ دباتے رہے. دیکھیے بلوچ اور پختون یہ دو ایسی قومیں ہیں جن کو آپ طاقت کے ذریعے نہیں قابو کر سکتے. یہ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے, پیار سے, محبت سے یہ قابو آ سکتے ہیں. ہمیشہ آپ غلط کام کرتے رہے ہیں, لیکن لوگ نہیں مانتے. اب ہم کہتے ہیں, ہماری کچھ لوگ ہیں, ہمارے جو کچھ جرنیلز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عقل شعور عطا کرے, ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, ہمیں ان سے محبت ہے, وہ ہمارے ملک کی دفاع کرتے ہیں. لیکن سوال ہی پیدا ہے کہ اب اگر وہ دماغ نہیں استعمال کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا جو طریقہ کار ہے کہ مارو دباؤ, یہ نہیں ہو سکتا. ایک فوجی ذہن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست کے اندر فوجی جرنیل کا ہونا ٹھیک نہیں ہے. سیاسی معاملات جب کسی فوجی جرنیل کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں, کیونکہ فوج تو ایک ہی چیز جانتی ہے نا, ڈنڈا یا گولی, اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نرمی بھی کرتا ہے, مکر بھی کرتا ہے, فریب بھی کرتا ہے, کچھ نہ کچھ چکر دیتا ہے, کوئی جال پھیلاتا ہے. فوجی سب کام نہیں کرتا, فوجی کے پاس ایک ہی رستہ ہوتا ہے. تو اب یہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل معاملات میں جو ڈپلومیٹک فورسز جو آ گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے سارا جو کیوس پیدا ہوا ہے, یہ ابھی کوئی آج کی بات نہیں, یہ تو گزشتہ 30-40 سال سے ہوتا رہا. اور ہم چیختے رہے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. اور آپ وہ کام کر کے اب وہ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے نفرتیں پھیلا دیں. اب آپ نے ایسا نظام متعارف کرایا ہے جس سے مسلسل جو ہے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک ہائبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے, آپ نے کیوں نہیں بلوچ, مطلب یہ ایک چیز یہاں سوچ لی گئی تھی کہ بلوچ جو ہیں سیپریٹس ہیں, جو علیحدگی پسند ہیں, ان کو اگر آپ سیاست میں لے کے آتے, آپ ان کو مرکز میں لے کے آتے, ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے, ان کو سینٹ میں لے کے آتے, ان کے وسائل کی تقسیم کی ان سے بات کرتے. لیکن یہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بات کرے وسائل کی بات, جو تقسیم کی بات کرے, یا اپنے علاقوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرے, اس سے بات نہ کرو. بھئی آپ ان کو شیئر دیں, بھئی آپ کا ہے, آپ کے جو وسائل ہیں آپ کو پورا شیئر ملے گا. آپ سے مشورہ کیا جائے گا, ہم نے ریکارڈنگ دینی ہے تو کتنا پرسنٹ کس کو دینا ہے, ہم نے سوئی گیس دینی ہے تو کس کو کتنا پرسنٹ دینا ہے, بلوچستان کو کتنا ملے گا, آپ کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے, ان کو اعتماد میں لیا جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ باغی ہوتے ہیں. اب یہ سندھ میں جو تماشا انہوں نے کیا ہے, اب دیکھیں نا, سندھ کے اندر انہوں نے بغیر پوچھے وہ اٹھا کے چولستان سے 6 نہریں نکال دیں. تو اب سندھ کے اندر بھی شورش شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو اب کام انہوں نے کیا ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب تھے, خیبر پختونخوا میں حالات خراب تھے, اب یہ آپ کو یہ اڑتا تیر پکڑنے کی کیا ضرورت تھی. آپ نے اٹھا کے چولستان کے جو ہے چین وہاں پہ نہریں کھول دی. اب سندھ کے اندر بھی وہ بغاوت کی سی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو جو محب وطن لوگ ہیں ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سیپریٹسٹ کے ساتھ جا ملے.
تو یہ جو ہماری شروع سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو غلطیاں رہی ہیں نا، کہ انہوں نے ہائبرڈ ڈیموکریسی کے ذریعے جو لوگوں کو دبا کر اور سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ پھر بلوچ مایوس ہو گئے، پھر انہوں نے انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ان کی مدد لے لی. اب یہ ہے کہ سارے کا سارا وہ ان کو باہر سے غیر ملکی قوتیں کر رہی ہیں. میں اب سمجھتا ہوں کہ جو آج ہوا ہے افسوسناک واقعہ کل، اس کے لیے اب کوشش یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جناب وہ آپریشن کریں. میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ غیر جانبدار بلوچوں کو لیں. مہرنگ بلوچ کو بات کر سکتے ہیں، مہرنگ بلوچ کو آپ ساتھ لے لیں اور ان کو بات کریں، ان سے انگیج کریں. ان کو 24 گھنٹے کا وہ کیا کہتے ہیں الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ معاملات جو ہے وہ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے میں یہ بات شروع سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ آپ نے جو کچھ زیادتی کی نا، میں شروع سے کہہ رہا ہوں. لوگ اب مجھے بات کرتا ہوں تو لوگ فوراً کہتا ہے عمران خان کے، بھائی عمران خان کے حمایتی ہونے کی بات نہیں ہے. آپ نے اصل میں بنیادی طور پر عمران خان کو جو جیل میں رکھا اور جیل میں رکھنے کی وجہ سے جو ساری سیکیورٹی ایجنسیز اور حکومت نے سب کو ادھر لگا دیا. تو اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ عمران خان کو ہم سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کو جیل میں رکھو، پارٹی اس کی جو ہے دہشت گرد پارٹی، اس کو توڑ دو. چلو آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھ دیا، اس کی پارٹی کو بھی آپ نے لیروں لیر کر دیا. آپ نے اٹھا کے پتہ نہیں 8-10 لاکھ افغانیوں کو بھی بھیج دیا، لیکن واقعات تو ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جس حکمت عملی پر آپ چل رہے ہیں وہ غلط ہے. اور ٹھیک ہے عمران خان نے جو کچھ کیا، اب کہتے ہیں 9 مئی بھائی 9 مئی تو آپ 2 سال 1.5 سال ہونے کو آگیا، ابھی تک فیصلہ اس کا نہیں ہوا. آپ کیوں نہیں عدالتوں کو کیا کہتے ہیں وہ کر دیتے، آزاد کر دیتے جیسے. لیکن کل میں نے کہا تھا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. ایک اس عمران خان کو جیل میں رکھنے کی خاطر عدالتوں کی تقسیم ہو گئی، قانون کا ستیہ ناش ہو گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا، پورے ہر ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن مسلسل ناکامی پہ ناکامی ہو رہی ہے. اب کل جو واقعہ ہوا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ جو آپ کا جو اسکول کا ایک جو واقعہ ہوا تھا وہاں پر چلڈرن اسکول کا جو واقعہ ہوا تھا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ یہ تو وہ تو ایک چلو تھا کہ ٹھیک ہے ہو گیا بھائی، ایک علاقے میں گھس گئے. یہ تو پوری فوج کی ایک باقاعدہ پوری ٹرین کو ہائی جیک کر لے. یہ تو پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان لگ گیا. ساری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو پاکستان کی فوج کچھ ہے ہی نہیں. اور جو بھارت کے لوگ ہیں وہ دوسرے تیسرے لوگ ہیں، ایون جو مغرب کے جو میڈیا ہے وہ دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج، یہ تو کچھ نہیں ہے پاکستانی فوج. کہنا پاکستانی فوج کی بہادری کہاں گئی؟ وہ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج کی بہادری دیکھنا تو پاکستان پرامن لوگوں پہ دیکھا کریں. وہ میں آج دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اندر، ایک انڈیا کے اوپر وہ بیٹھے تھے 2 غیر ملکی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ساتھ میں اسلام آباد کی بھی انہوں نے فلم دلائی تھی کہ نا دیکھیے یہ پاکستانی فوج یہاں آپریشن کر سکتی ہے، اسلام آباد میں کر سکتی ہے، اور یہاں پر جہاں سامنے اسلحہ ہوتا ہے وہاں پاکستان کی فوج آپریشن نہیں کرتی. تو یہ افسوسناک باتیں ہیں. مطلب یہ اس قسم کی بات ہمیں شرم آتی ہے، مطلب یہ باتیں. اور وہ ساری ریلیں پھر باہر جو ہے دوسرے ملکوں میں بھی دکھائی جا رہی ہیں. یہاں سے جب انڈیا والے چلاتے ہیں پھر بھارت والے چلاتے ہیں، وہاں سے کوئی اور اٹھاتا ہے. تاکہ پاکستان کے دشمن تو مغرب میں موجود ہے نا بھائی، تو وہ دکھاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیشن جو ہے نا ڈپریس ہوتی ہے، ہمیں بھی مطلب بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، سبکی ہوتی ہے ہمیں. تو یہ سارے معاملات جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت ہی مطلب منظم طریقے سے جو ہے یہ چلایا جا رہا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اس معاملے کو درست کیا جائے. عمران خان سے بات کر لیں، بہتر ہے. عوام کو اعتماد میں لے لیں. بغیر عوام کو اعتماد میں لیے ہوئے آپ علیحدگی پسندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج آپ میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے میں پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں، لیکن پاکستان کے اندر میں نے سیاست کی ہے، مرکز میں کی ہے، ابھی بھی بین الاقوامی اداروں کے ساتھ میں وابستہ رہتا ہوں. میں آپ کو اپنی گارنٹی پہ بات بتا رہا ہوں، تجربے کی بنیاد بتا رہا ہوں، اپنی معلومات کی بنیاد بتا رہا ہوں کہ اگر آج آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور عمران خان آپ یقین کریں، عمران خان اگر آج مہرنگ بلوچ اور علیحدگی پسندوں سے اگر وہ بات کر لے تو آپ یقین کریں کل سارے معاملات درست ہو جائیں گے. یہ میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں. وہ آج بھی عمران خان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر آج عمران خان بلا کر اگر مہرنگ بلوچ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم آؤ، غلطی جو بھی ہونا تھا ہو گیا، سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، کوئی نہیں. آپ اور عمران خان کھڑے ہو کے یقین کرو جو فوج کے خلاف نفرت ہے وہ بھی وہ شخص ختم کر سکتا ہے. ایک چیز ہے تو آپ کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ دشمنی، اتنی ذاتی دشمنی جو ہے اس کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر ایک شخص کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دیا ہے، اس کے اندر اگر یہ سحر ہے، کیا یہ سحر جو میں بات کر رہا ہوں، کیا سحر عوام کو خاموش کرنے کا سحر مریم نواز میں ہے؟ کیا عوام کو کنٹرول کرنے کا سحر زرداری صاحب میں ہے؟ کیا عوام کو کنٹرول کرنے کا سحر جو ہے یا پاور جو ہے متاثر ہے نواز شریف سے یا ہمارے محترم آصف منیر صاحب سے قوم متاثر ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو وائے کیوں نہیں آپ یوز کرتے اس کو؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ نا جب اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہلکا سا وہ
زہر بھی اگر تریاق کبھی بنانا پڑتا ہے تو انسان زہر کو بھی استعمال کرتا ہے. تو وائی ناٹ عمران؟ دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ ملک سب سے پہلے ہے، ریاست ہماری ملک سب سے پہلے. اس کی خاطر اگر آپ کو بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑے تو قربانی دیں اور ملک اور قوم کو بچانے کی کوشش کریں. ورنہ میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ بات 1.5 سال 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے. بین الاقوامی سطح پر اس کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. اگر آپ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر آپ اس تمام ایجنڈے کا کہیں نہ کہیں حصہ ہیں یا پھر آپ کمپرومائز ہوئے ہیں. یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.